الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وسائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني لتارك فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني بهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے جن و بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے
اور اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حمد و صلاۃ تو بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اجدی محفل اساڈے میزبان جناب محمد ممتاز گورایا صاحب اپنے والد محترم جناب محمد یوسف گورایا دے محمد شریف گورایا صاحب دے ایصال ثواب واسطے منعقد کر رہے نے، اور پھر بڑا حسین اتفاق ہے کہ اس محفل ایصال ثواب دا عنوان انہوں نے ذکر امام حسین علی مقام رکھا ہے۔ گویا او امام علی مقام دا ذکر کروا کے سنا کے او دا ثواب اپنے والد محترم محمد شریف گورایا مرحوم دی روح نو ایصال کرنا چاہندے نے۔ دوستان ذی قدر، ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ جیڑی بھی نیکی کیتی جائے او دا ثواب اگر مرن والیاں بخشیا جائے تے او انہاں نوں پہنچدا بھی ہے اور انہاں نوں فائدہ بھی دیندا ہے۔ اس واسطے یہ سعادت ہے ممتاز صاحب دی کہ اپنے والد محترم دے ایصال ثواب واسطے اتنا بڑا اہتمام کر دیں۔ دعا ہے رب کریم انہاں دی یہ کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور اس تمام تر انتظام، انصرام، بیان اور تمام تر جتنا انہوں نے اہتمام کیتا، رب کریم اس دے صدقے انہوں دے والد محترم دی بخشش فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، الحمدللہ سی اہل سنت اہل محبت لوگ نے، اور اسے محبت دا تقاضا ہے کہ اسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آل پاک نال بھی محبت کر دیا اور اصحاب پاک دے نال بھی محبت کر دیا، اور انہوں نے ذکر پاک اپنی سعادت سمجھ دیا۔ تسی دیکھ رہے ہو میرا کو گلا آج متاثر ہے زکام وغیرہ دی وجہ تو سفر بھی تقریباً صبح تو جاری ہے۔ بہرحال میں چند گلاں تو سمجھان دی کوشش کرانگا۔ میں پہلے دس دیواں کہ روایتی شہادت تے میں کدی نہیں پڑھی، واقعاتی وہ میں نہیں آندی، نہ اس نہ میں اتفاق کرداں، لیکن ایک موضوع ہے کہ میں چلاں گا۔ اگر تسی ساتھ دیتا، تھوڑے بہت بول دے رہے تو پھر میں سمجھان دی کوشش کرانگا۔ دوستو اور بزرگوں، میں نے تواڈے سامنے قرآن کریم چو چند آیات طیبات اور ایک حدیث پاک دا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میرے اور تواڈے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، انی لتارکم فیکم الثقلین، اے لوگو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتنیاں؟ دو چیزاں۔ ویسے دوجیاں احادیث طیبہ دے اندر بھی دو چیزاں دا ذکر موجود ہے۔ بعض احادیث دے اندر وہ دو چیزاں، ایک چیز قرآن ہے اور ایک سرکار دی سنت ہے، لیکن جیڑی حدیث پاک میں تلاوت کیتی ہے ادھے اندر سرکار نے فرمایا میں تو اڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں چو ایک بڑی آلہ ہے اور او ہے اللہ دا قرآن۔ بولو کیے، مل کے بولو کیے،
اللہ تعالی دا قرآن میرے کریم آقا فرماندے نے احدہما اعظم من الآخر، ایک اونا چو دوجی نالو آلائے بڑی ہے، اور جیڑی آلہ اور بڑی ہے فرمایا کتاب اللہ، او چیز اللہ دی کتاب ہے، بولو کی اللہ دی، فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض، اونا چو پہلی چیز اللہ دی کتاب ہے، اے آسمان تو زمین تک ایک اللہ دی رسی ہے قرآن، جڑا ادھے نال وابستہ ہو جائے گا او دا تعلق خدا نال قائم ہو جائے گا۔ جڑا قرآن کریم پڑھے گا، قرآن تے عمل کرے گا، سمجھے گا، او دا تعلق اللہ تعالیٰ دے نال ہو جائے گا۔ فرمایا اور دوسری جڑی چیز میں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہاں، وَعِتْرَتِي، او میرے عزت میرے اہل بیت نے، میرے کریم آقا فرماندے نے وَلَن يَتَفَرَّقَا، اے لوگو یہ دو چیزاں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے میں جا رہے ہاں، یہ آپس اندر کدی جدا نہیں ہوں گے، کدی آپس اندر جدا، یعنی جو قرآن کریم کہے گا آل بیت اس دے مطابق عمل کرن گے۔ میرے بھائی قرآن کریم دنیا تے آیا عمل واسطے، قرآن کریم آیا ہے پڑھ کے دیتے عمل کرن واسطے۔ اج افسوس ہے اسی قرآن دیندے ہاں، بہترین غلاف چاڑیا، الماریاں دی زینت بنایا، کدی موقع آیا تے سر تے چاہ کے قسم چاہ لئی۔ میرے بھائی اے مقصد نہیں، قرآن اس واسطے آیا کہ قرآن تیرے واسطے اللہ دے آکام لے آیا۔ جدو قرآن اللہ دے آکام بیان کرے انہاں دے اتے ساڈا کام عمل کرنا، بولو کی کرنا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرا قرآن اور میرے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ ادا مطلب محدثین نے فرمایا ادا اے مطلب ہے جو ارشاد خدا دا قرآن کرے گا، جو اللہ تعالی دا قرآن بیان کرے گا، اہل بیت دیتے عمل کر کے دنیا نو دکھان گے، یعنی عین قرآن دے مزاج دے مطابق انہاں دی زندگی ہوئے گی۔ دوستان گرامی قدر میں آکھیا کرداں کہ قرآن میرے آقا دے سینہ پاک اندر اتریا، سینہ پاک تے اتریا، اور حسنین کریمین نو اسے برکت والے سینے تے کھیڈن دا موقع نصیب ہویا ہے۔ کتنا قریبی تعلق ہے کہ جس گھر دے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہو رہا ہے اسے گھر دے اندر ہی حسنین کریمین بچپن دے اندر پروان چڑھ رہے نے۔ یہی وجہ میرے دوستو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے زندگی عین قرآن دے مطابق گزاری ہے۔ دوستان گرامی قدر اللہ دی قسم میرے سامنے میں تے اے سمجھدا امام حسین دی سب تو بڑی عظمت ہے کہ امام عالی مقام نے قرآن تے عملی طور تے عمل کر کے دنیا نو وکھایا ہے، اور قرآن کریم حسنین کریمین دی فطرت اندر اتر چکا ہے۔ دوستان گرامی قدر سیدہ آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا دے حالات زندگی اندر آندا ہے کہ سیدہ خاتون جنت جدو بچپن دے اندر دعا شہزادیاں نو پال دیاں نے، پرورش کر دیاں نے، پروان چڑھانیاں نے۔ میرے بھائی تانوں اے تسلیم کرنا پوے گا ماں دی تربیت دا اثر اولاد دے اندر جاندا ہے۔ جو جی ماں تربیت کرے ایو جی اولاد اگو بندی ہے۔ اگر ماں نیک ہوئے اولاد بھی نیکی ول جاندی ہے، اگر ماں نیکی ول نہ جائے اولاد بھی نہیں جاندی۔ دوستان گرامی قدر سیدہ خاتون جنت دی سیرت اندر میں پڑھیا ہے حضور سیدہ جدوں آپ اپنے شہزادگان نو دودھ پلانیاں نے تے
دوستو انہاں دے منہ اندر پستان دے کے دودھ پلا کے جتھے خاتون جنت اپنے شہزادیاں نو جسمانی خوراک دے رہیاں نے اتھے نال نال چکی چل رہی ہے اور سیدہ خاتون جنت قرآن پڑھ رہیاں نے گویا دسیا کائنات والے ہو میں دودھ پلا کے انہاں نو جسمانی خوراک دے رہیاں قرآن سنا کے روحانی خوراک دے رہیاں نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان قرآن زندہ ماشاءاللہ جتنا مجمع سارے نے وہ بول دے سارے بولے کون چلو میری تے مجبوری کہ میرا گلا سیٹ نہیں یا میں دنے بھی تقریر کر کے ہیں تسی تے تازہ دام ہو نا تسی بولے کرو بہرحال میں کی کر رہے ہیں کہ میرے دوستو جس نہج تے تربیت ہوئے جس طریقے نال بچے دی تربیت ہوئے بچہ اسی طریقے تے پروان چڑھ دائے حضور سیدہ خاتون جنت نے اپنے بیٹیاں نو کس مزاج تے پالے آئے کہ جتھے دودھ پلا کے انہاں دے بدن اور جسم نو قوت پہنچائیے اتے انہاں نو آٹا پینے خدا دا قرآن پڑھ کے انہاں دے ایمانی اور روحانی قوت دا سامان فرمایا ہے یہی وجہ میرے دوستو جدو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی زندگی دا میں مطالعہ کردہ میں نو نظر آندہ ہے اللہ دی قسم قرآن انہاں دی فطرت اندر رچ بس چکے آئے ان قرآن فطرت اندر شامل ہو چکا ہے کہ قرآن کریم دے این مزاج دے مطابق سیرت نگاراں بعض نے اے واقعہ حضرت امام حسن دے بارے لکھیا ہے بعض نے امام حسین دے بارے لکھیا ہے لیکن دعا بھائیاں چو جس دے بارچ بھی ہوئے دعا تے صادق آندہ ہے کہ امام ہمام امام دے دروازے تے مہمان آئے نے آپ نے انہاں واسطے کھانا تیار کروایا مہمانہ دے سامنے دسترخوان بچھایا اور آپ نے لونڈی یا غلام نو کہا اندروں کھانا دیا میرے دوستو آپ دا غلام کھانا لے آ رہا اتفاق ایسا جدو او غلام مہمانہ واسطے کھانا لے آ رہا برتن اٹھائے ہوئے نے آ رہا اتفاقاً قدم پھس لیا جدو قدم پھس لیا غلام ڈگ مگا کے گریا میرے دوستو برتن بھی ٹوٹ گئے کھانا بھی ضائع ہو گیا ہن میں تو ہڈے کولو پوچھدا اگر ایک عزت والے آدمی دے مہمان دسترخوان تے بیٹھے ہون کھانا ضائع ہو جاوے اور نوکر یا غلام کھانا ضائع کرے ساڈا رد عمل کی ہوندا ہے میرے بھائی غصے اندر اساں لوگ گالی کٹ دے نہ تھک دے عموماً نھوندا ہے چودھری صاحب اتنے غصے ہوندے نے کہ منہ وچ جھگ ہوندی ہے اور بیچارے غلام نو گالاں دتے جا رہے نے تماچیاں تے تماچے مارے جا رہے نے جو کر سکدا کرے لیکن میرے دوستو او غلام عام غلام نہیں بلکہ غلام بھی اہل بیت دے گھر وچ رہن والا غلام ہے جدو گرے آئے اس نے ویکھیا امام علی مقام دے چہرے تے جلال آیا ہے ناراضگی آئی ہے غلام دے دل وچ گیا اگر امام ناراض ہو گئے کدائیں رب ذوالجلال بھی ناراض نہ ہو جاوے میرے دوستو بڑا بیچارہ ڈریا اٹھدا بھی آیا جو ساڈا نوکر ہوے اگر ان دی غلطی کرے اٹھدا آوے گا منتاں سماجتاں ہاتھ جوڑدا آوے گا معافیاں منگدا آوے گا لیکن میرے دوستو او آل بیت دے خانواد دے اندر پلن والا غلام اٹھدا بھی آیا تے امام دی بارگاہ سفارش رب دا قرآن پیش کردا آیا ہے اس غلام نے قرآن کریم دی آیت پڑھی میرے دوستو اس نے قرآن دی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے او اللہ دی رضا واسطے غصہ پی جاندے نے میرے دوستو جدو بندہ غصے اندر ہوئے اساں لوگ کہنے ہاں جی جوش اندر میں خیال نہیں رہا تا میں اے کم کر بیٹھا ہاں میرے بھائی جوش اندر ہوش کم نہیں دیندا لیکن امام
علی مقام جوش اندر نے، لیکن جدو اللہ دا قرآن سامنے آیا اس نے قرآن پڑھیا والکاظمین الغیظ، اللہ دے بندے اللہ واسطے غصہ پی جاندے نے. یہ قرآن دی آیت کن تے سنن دی دیر امام دا جلال جمال اندر بدل گیا. فرمایا اے غلام غم نہ کھا قد قزمت غیظی، میں نے اللہ واسطے غصہ پی لیا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نعرہ ایک لگایا کرو اور سارے جواب دیتے کرو، منظم ہو کے باذوق ہوگی. نعرہ تکبیر، یہ جاگ رہے ہو سب بولو نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ چلو تو اڈا اچھا نعرہ نہیں لانتے دل تے ٹھیک ہے. نعرہ رسالت. میرے دوستوں میں عرض کی کر رہے ہیں ذرا خیال تے کرو، بندے دا اے نقصان ہو گیا کہ برتن بھی ٹوٹ گئے نے. اگر کھانا ضائع ہو جاوے بندے دا حال کی ہوندا، مہمانہ سامنے سبکی ہوے گی، شرمندگی ہوے گی. لیکن امام علی مقام دا رد عمل کیے، اگے اگے غلام قرآن پڑھدا جا رہا ہے، نال نال نبی دا نواسا قرآن تے عمل کردا جا رہا ہے. کہن لگا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ دے بندے اللہ واسطے غصہ پی جاندے نے اور معاف بھی کر دیندے نے. آپ نے فرمایا میں غصہ بھی پی لیا، میں نے تینوں معاف بھی کر دیتا. اس نے قرآن دی آیت نو مکمل کر دیا پڑھیا واللہ یحب المحسنین. اصل وچ ساڈی قوم نو لا دیتا گیا شیراں تے، ہن قرآن حدیث تے سن کے سبحان اللہ آدھے نہیں تے جنہاں قرآن نال محبت ہے سب کہہ دے سبحان اللہ. قرآن سن کے ضرور سبحان اللہ کی کرو، باقی تسی داد دیو نہ دیو میں کوئی غرض نہیں. اس غلام نے پڑھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ دے بندے غصہ بھی پی جاندے نے، معاف بھی کر دیندے نے اور اللہ احسان کرن والے نو پسند کردا ہے. امام صاحب نے فرمایا اے غلام میں غصہ بھی پی لیا ہے، تن معاف ہی صرف نہیں کیتا، جا اسی کرم والا گھرانہ تین معاف بھی کر دیتا، تینوں آزاد بھی کر دیتا. برادران گرامی قدر یہ ہے کردار امام علی مقام. ایک منے اللہ دا قرآن ہے، دوجے منے نواسا ہے مصطفیٰ دا کردار ہے. قرآن دے عین مطابق تائیں میں آکھیا کردہ عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین، اور جن پہ انسانیت نازاں وہ انسان ہیں حسین. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے نانا جان دے قرآن تے آپ نے پریکٹیکلی عمل کر کے تینوں میں نو دکھایا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے میری اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہون گے. بولو قرآن اور اہل بیت جدا. اس واسطے علماء کرام نے بڑا پیارا ضابطہ بیان کیتا ہے کہ اہل بیت اعظام دا گھرانہ قابل عزت و تکریم ہے، قابل صد تعظیم ہے. اہل بیت کی عزت کرنی چاہیے، لیکن معیار خود کملی والے دے گئے نے. کون آدمی سید، کون آدمی اہل بیت نبوت، کون آدمی اہل رسول کہلان دا قابل ہے جڑا مصطفیٰ دے قرآن دے اصول تے چلن والا ہے. گویا اصل آل بیت کرام او کہلان دے قابل ہونگے جڑے قرآن کریم دے اتے عمل کرنگے اور قرآن کریم نو مد نظر رکھنگے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت اور قرآن آپس اندر جدا
نہیں آن گے۔ برادران گرامی قدر یہی زندگی بربطیرہ رہا اہل بیت اعظام دا کہ قرآن کریم اس واسطے دوستان گرامی قدر علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، علامہ اقبال دا بڑا پیارا شعر ہے تو آنو تے سمجھ شاید نہ آوے، علماء واسطے پڑھ دینا۔ اقبال کہندا ہے رمز قرآن الحسین آموختے اور شولہ زی آتش او اندوختے۔ اقبال کہندے نے لوگو اساں قرآن دی رحمت سکھیے تے امام حسین دے کردار چو سکھیے، اور اج بھی اگر ساڈے ایمان دی شمع منور ہے تے حسین دے عشق دی تپش نال منور ہے۔ گویا دوستان گرامی قدر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر آل بیت دی عظمت دا پہلو ہے، انہوں نے زندگی بھر قرآن نہیں چھوڑیا۔ اگر واقعہ کربلا نو بھی ویکھیا جاوے، امام علی مقام دی حیات طیبہ بھی ویکھیا جاوے، تے میرے دوستو یزید برسر اقتدار جدو آیا ہے تے یزید دی امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کیتی؟ آج بعض لوگ یزید دے حمایتی پیدا ہو گئے نے، وہ آدھے نے یزید امیر المومنین ہے، یزید امام المتقین ہے، یزید بڑے درجے دا۔ میں کہیا توہانو یزید مبارک ہوئے، سنیانو حسین مبارک ہوئے، اسی تے کہنے دعا کرو رب توہانو حشر یزید نال عطا کرے، سنیانو رب حسن امام حسین نال عطا کرے۔ دوستان اسی قدر میں عرضے کر رہے ہیں کہ ایک گل سمجھ کے جاؤ، آل بیت اعظام میرے آقا نے فرمایا میرے آل بیت اور قرآن جدا نہیں ہوں گے، ساڈا ایمان ہے۔ حسین کریم نے کبھی بھی قرآن دا دامن نہیں چھوڑیا، بولو دامن، کیونکہ میرے دوستو قرآن کریم حسین کریم دے نانا جہان دے قلب انور تے اترے آئے۔ آج اگر اسی قرآن دی قدر کر دیاں پر اسی میرے بھائی اٹھو تو قدر کر دیاں، قرآن نو چمیا کر دیاں، قرآن نو غلاف چڑھایا کر دیاں پر قرآن تے عمل نہ کر دے۔ حسین کریم نے عملاً عمل کیتا ہے۔ میرے دوستو ایک مقام تے میں تقریر کر دیاں کہیا امام علی مقام نے یزید دی بیعت نہیں کیتی، فاسق و فاجر ہے۔ میرے امام دا اے عمل بھی قرآن دے مطابق ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ قرآن کہندا ہے اس بندے دی پیروی نہ کرو جڑا دل اللہ نے اپنی یاد تو غافل کر دیتا ہے، اور جیڑا خواہشات دی پیروی کردا ہے۔ قرآن نے ضابطہ دیتا جیڑا انسان اللہ دے ذکر تو غافل ہوئے، جیڑا انسان اللہ دے حکمت کو منہ موڑ لے، اپنی خواہشات دی پیروی کرے، وہ اطاعت دے قابل نہیں۔ میں کہیا تمام تاریخ والے نے لکھیا ہے کہ یزید دا حال ایسی انہو کان یشرب الخمر ویضیع الصلاۃ ویلعب بالکیان۔ یزید شراب پیندا ہے، شراب دی مستی اندر مست رہ کے نماز ضائع کردا ہے، اللہ دے ذکر تو غافل رہندا ہے۔ اور میرے دوستو یزید او دے کردار دا ایک پہلو ہے، جوان بچیاں نو بلا کے دل لگی کردا ہے، شکار کردا ہے، اللہ دے احکامات دی خلاف ورزی کردا ہے۔ میں کہیا جس دا دل اللہ دی یاد تو غافل ہوئے، قرآن نے کہا دی اطاعت نہیں کرنی، حسین نے عملاً دسیا میں اطاعت نہیں کروں گا خواہ اس جرم دے اندر میرا خاندان بھی قربان ہو جائے۔
یعنی یہ امام صاحب دا جرم نہیں سی، انہوں نے جرم سمجھیا کہ حسین کریم بیعت نہیں کر رہے، ورنہ امام تے حق تے سن، آپ نے بیعت اس تو نہیں کیتی کہ فاسق و فاجر آدمی ہے، اے رسول اللہ دے دین دیاں حدود نو پامال کرن والا ہے، لہذا سیدی بیعت نہیں کرنی۔ تے امام علی مقام دا گویا یہ عمل بھی اسے واسطے، اور پھر آپ ڈٹ گئے نے میرے بھائی، پھر اس گل واسطے اگر امام نے اپنا وطن چھوڑنا پیا اور وطن بھی مدینہ منورہ جیسا وہ وطن چھوڑ دیتا ہے، مکہ مکرمہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن بیعت نہیں کیتی۔ میرے دوستو امام علی مقام ذی الحج دے مہینے اندر مکہ پاک تو چلے نے، کربلا ول گئے نے، عقل والے سوال کر دے نے، ذی الحج دے اندر تے دنیا حج کرن آندی ہے، اللہ دے گھر دا طواف کرن آندی ہے، حج بیت اللہ کرن آندی ہے، حسین کریم اسے مہینے اندر مکہ مکرمہ تو جا رہے نے، اور مکہ پاک دے اندر کعبہ پاک اندر مسجد حرام اندر ایک نماز پڑھیا لکھ نمازاں دا ثواب ملدا ہے۔ لوگ کہندے نے حسین لکھاں نمازاں دا ثواب چھوڑ کے کربلا ول گئے نے، یہ کس طرح ٹھیک ہے؟ میں آخیا تینوں گل سمجھ نہیں آئی، میرے امام نے ذی الحج اندر اس واسطے مکہ چھوڑیا، مسجد حرام چھوڑیے، دسیا کہ لوگوں ہر کوئی آ کے مسجد حرام وچ نمازاں پڑھ سکدا ہے، ہر کوئی گھر چھوڑ کے بیت اللہ آباد کر سکدا ہے، لیکن میں کربلا جا کے خنجر دے سائے تلے سجدہ کر کے دسنا چاہنا کعبے دی دیوار تلے ہر کوئی سجدہ کر سکدا ہے، لیکن نیزہ اور تلوار تلے سجدہ مصطفیٰ دا نور نظر ہی کر سکدا ہے۔ آپ نے دسیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارا کردار قرآن و سنت دے عین مطابق ہے، اور آپ نے اس واسطے نہ حالات دے اندر مکہ چھوڑے آئے کہ مکے اندر تے آ کے نمازاں ہر کوئی پڑھے گا، لیکن نماز دی اہمیت دا جیڑا انداز حسین دنیا نو دسن چلا ہے اور رہندی دنیا تک دنیا نو سبق دے گا۔ تائیں میں کہندا ہونا لوگو یہی ہے رمز شبیری، یہی ہے عزم شبیری، یہی ہے رمز شبیری، یہی ہے عزم شبیری، کہ سجدہ کے لیے سر زیر خنجر بھی جھکا دینا۔ برادران گرامی قدر، امام علی مقام آپ دی زندگی دا اگر مطالعہ کریں گا ہر جگہ تینوں نظر آئے گا امام علی مقام نے قرآن تے عمل کر کے دکھایا ہے، ایک فاسق و فاجر دے سامنے نہیں جھکے، حق تے ڈٹ گئے نے، اور اللہ دا قرآن کہندا ہے حق والے حق تے ڈٹ جایا کر دے نے، خواہ نظام کائنات کچھ بھی ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ دے بندے جدوں کہہ لیندے نے میرا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاندے نے، پھر کسے ظالم کولو نہیں ڈردے، کسے لالچ اندر نہیں آندے۔ امام علی مقام نو لالچ دیتا گیا، اے حسین ابن علی اگر یزید دی بیعت کر لے سو تانوں حجاز دی گورنری ملے گی، تانوں منگی دو پیسے دی ریل پیل ملے گی، لیکن میرے امام نے میرے دوستو نہ گورنریاں منیاں نے، نہ دنیا دی دولت وال ویکھیا، بلکہ عمل نہ ثابت کیتا کہ او یزیدیو پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ دوستان گرامی قدر،
اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا جیڑا جنت دا خریدار ہوئے وہ دو کم کرے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پاک فرماندے نے او ایمان والے ہو کن کھول کے سن لو میں تانوں دو نعمتاں دتیاں نے ایک مال دتا ہے ایک جان دتی ہے. اے دو اعلی نعمتاں نے اے دو نعمتاں ایمان والیاں کولوں میں لینا چاہنا. یا اللہ کی سودا کردا؟ فرمایا سودا میں رب کراں گا. اے میرے بندے تسی میرے نام تے مال دیو گے میں تانوں او دے بدلے چ جنت عطا کراں گا. کی عطا کراں گا؟ آج اسی مسلمان ہو کے ذرا غور کرو میرے بھائی. نال نال میں اخلاق کردار دی بھی تعمیر کرنی ہے. ایمان نال ذرا سوچو جدو دنیا تے آیا کتنا مال نال لے آیا؟ نال کوئی لے آیا شاید؟ جدو پیدا ہویا کوئی شے نال لے آیا؟ اور جدو جانا اج مربے زمیناں دے موجود نے اج کروڑ پتی موجود ہے. اج میرے بھائی منیاں دے قلعے نہیں مکتے باغاں دے مربے نہیں ملدے. لکھاں کروڑاں دا مسلمان مالک ہے پر زکات تو بے خبر ہے. نہ زکات دا پتہ نصاب پتہ ہے نہ طریقہ پتہ ہے نہ دینا پتہ ہے. ان بڑے بڑے مسئلے پوچھے گا پر زکات دے مسئلے نہیں پوچھے گا. ایمان نال غور کرو کتنے مسلمان زکات دیندے نے کتنے مسلمان اپنی زمین چو عشر دیندے نے. اللہ جڑی فصل دے وے ادھے اندر رب نے فرمایا میرا حصہ ادا کرو. میں قرآن دی گل کر رہے ہیں. اے کاش اسن مسلمانان قرآن آندا ہوندا پر کی کن آوے اسی قوم نو شیراں تے لا دیتا. قرآن نے کہا وآتو حقہ یوم حصادے. او بندہ مومن جس دن فصل کٹے وچوں فصل دین والے رب دا حق ادا کیتا کر. تو ہڈیاں اے زمیناں میں بھی ضلع سرگودا دا بیسیکلی اج کل پنڈ دادن خان ہونا وہ علاقہ بارانی ہے اتھے بارشاں نہیں اتھے بارشاں نال فصلاں پکدیاں. انہاں لوگاں تے لازم ہے اگر 10 من انہاں دی کنک ہوئے تے او 1 من کنک اللہ دے نا تے دین گے. 10 بوریاں ہون تے 1 بوری اللہ دے نا تے دین گے. تسی لوگ معاملہ دیندے ہو ٹیکس دیندے ہو ٹیوب ویلاں والیاں نو پیسے دیندے ہو. تہاڈے واسطے شریعت دا حکم ہے رب اگر 20 بوریاں منجی تیرے گھر بھیجے تے وچوں 1 بوری رب دے نا تے دے. ایمان نال غور کرو کتنے مسلمان دیندے نے. اور یاد رکھو جیڑا مسلمان عشر یا زکات نہیں دیندا او دا سارا مال حرام ہو جاندا عشر اور زکات نہ دین دی وجہ تو. جس طرح کپڑے چو پاک پانی نہ گزارے کپڑا ناپاک رہے گا جب تک مال وچوں زکات اور عشر ادا نہیں کرے گا تیرا مال ناپاک رہے گا. ارے میرے دوست اج لوگاں نے مال نال پیار کر لیا اللہ نو بھول گئے. لیکن میں ایک گل یاد دلاندا ہونا سوچیا کر جدو دنیا تے آیا تاں بھی خالی ہاتھ آیا جانا تاں بھی. ایمان نہ دسو اے مربے نال جانن اے کنکاں نال جانیاں اے مالٹیاں دے باغ جانن. بڑے تو بڑا کوئی آدمی دکھا دے جیڑا دنیا نال لے گیا ہوئے. سکندر رومی ادھی دنیا دا فاتح ادھی دنیا دا فاتح مرن لگا تے آکھن لگا میں مرانا میری تیاری ہوئے تے میرے ہاتھ کپڑے چو باہر رکھے آئے. اور نہ آکھیا سکندر بڑا سمجھدار آدمی عجیب گل کر رہے ہیں. کہنے لگا ایک گل اس تو کر رہے ہیں جدو میری موت دا اعلان ہوئے گا دنیا مڈاوے گی ادھی دنیا دا فاتح جا رہا ویکھیے دنیا تو کی کن جا رہا. کہنے لگا میں کہنا میرے 2 ہاتھ کپڑے تو باہر رکھے آئے پتہ لگ جاوے ہر ویکھن والے نو پیغام دینا چاہنا میں دنیا تو جا رہا 2 ہاتھ خالی تساں تے میں لے جانے. اج جیڑا مسلمان زکات نہیں دیندا جیڑا مسلمان عشر نہیں دیندا اور مربے در مربے خریدی جا رہا بینک بیلنس بڑھائی جا رہا صنعت کاری کردا جا رہا کوئی شے نال نہیں جائے گی. میرے بھائی مال نہ نال لے کے آیا نہ نال نہ اے مال خزانے تیرے نہ اے حسن جوانی تیری
جس دا مال اسے لے جانا تینو ایویں حوث ودھیری پرائی شے دا مان کی کرنا نہ اے تیری نہ میری تے سب کچھ چھڑا کے عالم اساں جا ورنا وچ ڈیری آج میرے بھائی بڑے بڑے نواب نے بڑے بڑے سردار نے بڑے بڑے زمیندار جاگیردار نے پر اللہ دی قسم فائدہ اوہی لے جائے گا جڑا اللہ دے نا تے دے گیا امام حسین امام علی مقام دی بارگاہ چ ایک آدمی آیا کہنے لگا امام علی مقام میں بڑا غریب بننا تے میں اس واسطے آلے رسول دے دروازے تے آیا میں پتا تسی او لوگ ہو جڑے منگتیاں نو کدی خالی نہیں لوٹان دے امید رہ کے آیا میری مدد کرو میں عموماً آکھیا کردہ آج سنی بیدہ محرم سنا رہا شیعہ بیدہ محرم سنا رہا رونا دھونا بس حسینیت دا آخری نقطہ سمجھ لیا گیا او آسن اے کردار بھی میرے امام دائے او کہن لگا حضور والا میں غریب آدمیاں اور 2 ٹائم دی روٹی تو تانگا میرے بچے غریب نے میری بیوی بھوکی میں بڑا مقروضہ میری مدد کرو میرے بھائی امام علی مقام نے غلام نو بھیجیا فرمایا پتہ کر گھر وچ کوئی شے کہن لگا حضور صرف 200 درہم پہنے باقی سارا خرچ ہو گیا اور 200 درہم گھر دے اخراجات واسطے پیا گھر دی ضروریات واسطے پیا حضرت امام حسین نے فرمایا ہو لیا 200 درہم منگا کے کہن لگے آل بیت نالو زیادہ مستحق بندہ آ گیا اور سائل نو خانی نہ لوٹانا اے میرے نانا دی سنت ہے میرے بھائی اس غریب نو 200 درہم بھی دے رہے نے امام صاحب اور ناز معذرت بھی کر رہے نے اے آن والے میں حسین معذرت خواہ تیری تمنا دے مطابق تیری خدمت نہیں کر سکیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت میرے بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امام دے کردار نو ویکھیں گا تے اے نظر آوے گا ہر لمحے قرآن تے عمل کیتا آؤ اسی بھی سے منے میں گلے کر رہے ہیں عبید اللہ بن زیاد دوری گورنری لئی یزید کولو پہلے بصرہ دا گورنر ہے پھر انہوں کوفہ دا گورنر بنایا گیا عمر بن سعد نے رہ دا علاقہ زمینہ لئیاں جاگیراں لئیاں اگر امام علی مقام بھی بیعت کر لیندے امام علی مقام نو بھی یہ ساریاں چیزاں مل دیاں لیکن امام علی مقام نے فاسق و فاجر دے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیتا اور ڈٹ کے ثابت کر دیتا کہ نہ اسی مال دے سامنے بکن والے ہاں نہ ظالم دے سامنے جھکن والے ہاں اسی تے دنیا نو ایکو سبق دین والے ہاں کہ کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کہ جیڑا اللہ والا ہوئے کدی وہ باطل دے سامنے جھکدا آج اسی تسی عموماً چونکہ میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں سنی لوگوں میں عرض کروں گا خدا را اپنے عقیدے پہچان اپنے مسلک نو پہچان اپنے مذہب نو پہچان غیران دے دروازے تے نہ گیا کر چوڑاں دے پھکے واسطے پانی دے گلاس واسطے غیران دے دروازے تے نہ گیا کر حسین دا غیرت والا پیغام ہے گردن کٹ جاندی ہے باطل دے سامنے جھکدی نہیں لیکن آج آساں امام حسین دا سارا کردار صرف شہادت اور او بھی میں ممبر تے بہ کے کہہ رہے ہیں اکثر جھوٹ بول دیں اور غلط بیان کر دیں خدا دی قسم اصل امام علی مقام دا کردار ہے کہ امام نے خاندان لٹا دیتا ہے لیکن باطل دے دروازے تے نہیں جھکے بولو باطل دے دروازے تے نہیں جھکے یہ اصل کردار ہے
برادران گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والیو میں تن مال بھی دیتا جان بھی دیتی ہے اگر تساں یہ میرا دیتا ہے مال میں نے دیو گے میں اس تے بہت بڑا اجر دیواں گا اللہ دی قسم ہے میرے دوستوں تے میں ایک خدا دینا تے روپیہ دینے ہاں رب کہندا ہے دا اتھے دیواں گا 70 سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے چنگا سودا لیکن اسی نہیں آندے اساں لوگ تسی دیکھ لو ساڑیاں مسجداں بے آباد عموماً سنیاں دی مسیتاں گرد و غبار نہ اڑیوں ہی ہونیاں سجدہ دے تے متھے تے مٹی جم جاندی ہے تے اپنے محل تے کوٹھیاں کتھے نے کدی سوچی ہی میرا گھر کے ہو جائے تے میرے رب دا گھر کے ہو جائے لیکن اساں لوگ اس منے نہیں آندے یہ تھوڑی مہربانی ہے نا ٹالی گورایا والے دی میری تقریر اے ہو جی سخت سن دے پہ ورنہ کون سن دا ایک ہوندی ہے جی باندے ونجو تے کربلا وڑ ونجو بس نہ آگا پتا نہ پیچھا پتا بس بیان کرو میں اپنی گل کر رہے ہوں سنی ذاکران دی حالانکہ مقصد حیات حسین سمجھو امام علی مقام دی زندگی دا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کہا مال تے جان میں نندے تے جنت للہ تو تے میں اسی سارے کلمہ پڑھن والے ہیں جنت دے امیدوار ہاں کہ نہیں بولو امیدوار جڑے ہو بولو ہاں کہ نہیں اسی سارے جنت دے امیدوار ہاں اور دعا بھی منگ دے ہیں یا اللہ سانو جنت عطا فرما دیویں رب نے کہا اپنا مال تے جان میں نے دے تے جنت للے میرے دوستو میں کہنا اللہ دی قسم ہے جیڑا مال رب دے نا تے دے جیڑا جان رب دے نا تے دے او جنت لے جائے گا پر جس نے جنتی جوانہ دی سرداری پانی ہے وہ دے کولو ہک جان دا مطالبہ نہیں ہویا وہ دیتے سارے خاندان دا بازار کربلا وچ سجے آئے ایک منے امام علی مقام دا لشکر جدی تعداد 100 سوا 100 ہے مد مقابل ہزاروں دا لشکر امام علی مقام فجر تو لے کے ظہر تک لٹائی جا رہے نے قربانیاں دیندے جا رہے نے میں نے کہن لگا مولانا حسین تے نور نظر مصطفی نبی دی اکھاں دا تارا ہے زہرا دے دل دا سہارا ہے اتنے مشکلات جو گزرے نے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بہت بڑی قربانی رب نے لئی ہے امام علی مقام دے 5 بھائی میدان کربلا شہید ہوئے نے بولو کتنے کتنے ایک بھرا مر جاوے میرے بھائی بندے آدھے نے میری کمر ٹوٹ گئی ہے بندے کہندے میرا بھرا مر گیا میرا مان ٹوٹ گیا میں کہیا ایک بھرا مرے بندے دا مان ٹوٹ جاندا ہے جدے 5 شہادت دے سہرے پا کے پہنے کیا حسین کریم دی ہمت چ کوئی فرق آیا امام علی مقام دے عزم اندر کوئی فرق آیا کوئی واویلا کوئی بے صبری کوئی ناشکری کوئی اللہ دا گلا اساڈا تے ہک مر جاوے تے سیادہ یا اللہ سن اجاڑ چھوڑے جوان بھرا للے میرے بھائی اللہ دی قسم کربلا اندر حضرت امام حسین دے ایک بھائی صرف عباس شہید نہیں ہوئے اور بھی شہید ہوئے نے لیکن ہوراں دے نام تو نہیں آندے ہوں کیونکہ تو ان سنائے کسے نہیں تو ان دسے کسے نہیں صرف حضرت عباس علمدار دا ذکر ہویا وہی پتا حضرت امام علی مقام دے با وفا بھائی حضرت عباس نے بازو کٹائے نے اور اسی بھی کہنے ہاں وفا کو ناز ہے عباس کے بازو کٹانے پر لیکن میں پوچھدا کیا اکلے عباس شہید ہوئے نے یا اور بھی کوئی امام علی مقام دا بھائی شہید ہویا شیعہ کتاباں دے مطابق امام صاحب دے 8 بھائی شہید ہوئے نے سنی کتاباں دے مطابق 5 بھائی شہید ہوئے نے لیکن باقیاں دے نا تے ہونے چاہیے نے لیکن تن کدی لوگ نا نہیں دسن گے کیوں اگر نا دسن گے اللہ دی قسم مولا علی دے بیٹیاں دے ناماں وچ تینوں جڑے کربلا شہید ہوئے نے عمر بن علی بھی ملے گا کچھ بولو کون سارے بولو اگر غلط گل ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں میں حضور ضیاء الامت دے قدم چ بیٹھ کے پڑھے ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں کربلا دے اندر شیعہ روایات دے مطابق امام حسین سمیت 5 حضرت علی دے 9 بیٹے شہید ہوئے امام حسین سمیت کتنے سنیت دے نزدیک
لیکن انہوں دے نا تے آنے چاہیے نا، لیکن نا بھی نہیں آندے، لیکن لوگ تے بیان نہیں کرن گے، پر میں تے بیان کرنا۔ ایک حضرت علی دے بیٹے تے حسین پاک دے بھائی دا نام ہے عمر بن علی، ایک بھائی دا نام ہے عثمان بن علی، ایک بھتیجے دا نام ہے ابو بکر بن علی۔ لوگ نا اس تو نہیں سنان دے، اگر نہ سنائیے تے مولا علی دے گھر وچوں 4 یاراں دے نا پورے ہو جان گے۔ میرے بھائی میں اس واسطے سنا رہے ہیں تاکہ پتہ چل جاوے مولا علی نو انہاں 3 صحابہ نال اللہ دی قسم اناد نہیں بلکہ پیارے، تائی بچیاں تے پوتریاں دے نا ابو بکر عمر عثمان رکھ گئے نے تاکہ دنیا نو پتہ چلے لوگوں من انہاں 3 نال پیارے، تائی میرے گھر وچوں میرے یاراں دے نام بول رہے نے۔ تو ان کو میری گل سمجھ آ رہی جڑے نیو بول دے انہاں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو آڈے چو کوئی بندہ اپنے پتر دا نام شمر رکھنا پسند کردہ؟ بولو۔ یزید رکھنا پسند کر دے ہو؟ فرعون رکھنا پسند کر دے ہو؟ کیوں؟ آدھے ساڑے دشمن نے، بولو ساڑے ایمان نہ 10 اگر ابو بکر حضرت علی دے دشمن ہوندے تے پوتریاں دے نا ابو بکر صدیق دے نا تے رکھ جاندے۔ اگر حضرت عمر نال ویر ہوندا تے بیٹے دا نا حضرت عمر دے نا تے رکھ دے۔ اور مولا علی تے اس تے رکھے، میں چلا بھی جاواں تے میرے گھر وچوں میرے یاراں دے نا بول دے رہا، میرے پیار دی دلیل دنیا نو ملے۔ ایک میں عرض کر رہا میرا بھائی، ایک بندہ ایک جان دے وے جنت دا امیدوار قرار پاوے، پر جیڑا جنت دا سردار بنن والا ہے 4-5 بھائی قربان کرا کے بھی میرے امام دے حوصلے اندر کوئی فرق نہیں آیا، جرت دے اندر، شجاعت اندر، استقامت اندر، صبر اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ نعوذ باللہ امام علی مقام نے بے صبری کیتی ہے، بلکہ اسی تے کہنے ہاں حسین جان دے سن میں نانا جنتی جواناں دا سردار قرار دے گئے نے، امیدوار نو ایک جان دینی پوندی ہے، سردار نو کئی جانا دینیاں پوندیاں نے۔ یہ سنان تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمال رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے۔ نعرہ تحقیق، اس سارے نعرے اپنی جائی آمیت آلے یہ ضرور لایا کرو۔ سنی بعض اوقات اپنے مسلک نو نظر انداز کر دیو، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنے موقف نو مد نظر رکھو۔ میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بے ان لہم الجنہ، رب دے قرآن نے کہا جڑا جنت لینا چاہے مال تے جان دی قربانی دے وے، لیکن میرے امام تیرے تے کروڑا سلام تو تے ایک جان دی قربانی نہیں دیتی، 72 دی قربانی دیتی ہے۔ پھر انہاں 72 دے اندر میرے بھائی جوان بیٹا شامل ہے۔ دوستو جدو باپ بوڑھا ہوئے جوان بیٹے تے بناوے، یقیناً باپ دے دل تے عجیب کیفیت طاری ہو جاندی ہے، لیکن یاد رکھو جیڑے اللہ نو راضی کرن والے ہون او جوان بیٹے نو نہیں وے دے، او بیٹے دی جوانی نو نہیں وے دے، بلکہ او خدا دی رضا نو وے دے نے۔ کس نو وے دے نے؟ اور میں پوچھدا قرآن نے کی کہا مصیبت آوے تے بے صبری کرنی چاہیے کہ صبر؟ بولو
میں کولو نہیں کہہ رہا، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والےو جدو مشکل لمحہ آوے دو چیزاں نہیں چھوڑنیاں، ایک صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، دوجا نماز دا دامن۔ جڑے امام علی مقام این جوش دے اندر غلام دی گل گل دے اتے قرآن دے مطابق چل دے جاندے نے، اللہ دی قسم کربلا اندر بھی اس میرے امام نے نہ بے صبری دا مظاہرہ کیتا ہے، نہ بے شکری دا، بلکہ کمال صبر دنال اللہ دے نا تے راضی رہنے اور ایک ایک قربان کر کے عملاً دسیا دنیا والے ہو۔ اگر ساڈے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ بڑھاپے اندر اسماعیل رب نو دے کے منا دے نے، میں تے 72 دے کے رب نو منا رہے ہاں۔ بڑی پیاری گل حضرت حسن رضا دوستان گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ، میرے امام تے اونے جنہ نے اللہ دے راہ تے جوان بھائی حضرت امام حسین دے جڑے بھائی کربلا شہید ہوئے نے، ایک دا نام ہے عباس ابن علی، ایک دا نام ہے عمر ابن علی، ایک دا نام ہے عثمان ابن علی، ایک دا نام ہے جعفر ابن علی، ایک دا نام ہے عبداللہ بن علی، ایک آپ امام ہمام نے گویا میرے دوستو حضرت ابراہیم نے جوان اسماعیل دے کے رب منایا ہے، حسین نے 5 جوان بھرا دے کے رب منایا ہے۔ تائیں میں کہنا کہ جعفر و عباس دے کے وینا سید ہاریا، اور ہر ایک دے کے زبان حال نال گویا کہیا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے او تو واریا۔ دوستان گرامی قدر میرے امام صبر و رضا نے، میرے امام اللہ نو راضی کرن والے نے، میرے امام جزا فضا دے امام نے، میرے امام دنیا نو بے صبری دا سبق نہیں دین والے۔ میرے دوستو میدان کربلا دے اندر امام علی مقام دی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال آدمی بوڑھا آدمی ہوندا ہے، بال سفید ہوندے نے، ایمان نہ 10 56 سال باپ نو جوان بیٹے دا لاشا دیکھنا پوے دل دا حال کی ہوندا ہے۔ لیکن جدو حضرت علی اکبر جیسا جوان بیٹا کربلا اندر شہید ہویا ہے، دوستو اکبر کوئی عام پتر نہیں، اے اکبر تے او حسن و جمال دا پیکرے جدے حسن نو ویکھیاں دنیا نو سونے نبی دا حسن یاد آ۔ حسین کیوں نہیں پچھتا ہے اس واسطے، ہاں اکبر تے خاک وچ مل رہا پر دے بدلے اندر حسین نو رب مل رہا ہے۔ تائیں میں کہنا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، اور جو 72 زخم کھا کر مسکرایا۔ ساڈے اے حسین نے جڑے عزم جرت خدا دی رضا دا پیک کرنے، اللہ دی مرضی دا پیک کرنے، دوستان زی قدر امام عالی مقام نو کربلا دیاں ٹبیاں تے نوح خانی کر دیاں دکھانا اے کمال حسین نہیں، کمال حسین اے کہ حضرت سیدنا امام حسین ابا ابراہیم دی قربانی دی تفصیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اسماعیل خدا نو دیتا، میں پیارے دے رہے ہیں لیکن ایک ادھی نظین چل لے جوے آئے کہ امام حسین دی قربانی افضل ہے، وہ دی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی نے، بولو کی نے، اور امام حسین تمام تر مقامات دے باوجود نبی اور ایک دینی اور اصولی اور یقینی اور قطعی مسئلہ ہے بنیادی کے غیر نبی نبی دے برابر، اس واسطے برابر تے نہیں، لیکن انہاں دی قربانی دی تفصیل تشریح اور تفصیل اور دسیا کہ اساں او لوگاں جڑے اللہ دی رضا تے راضی رہن والے ہیں، گویا قدم قدم تے قرآنی تعلیمات نو مد نظر رکھیا۔ میرے بھائی قرآنی تعلیمات اے نے کہ اگر
انسان دی زندگی اندر یہ وقت آوے کہ سورج ڈھل جاوے تے مومن نو نماز پڑھنی چاہیے. بولو کی کرنی چاہیے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اللہ پاک دا قرآن کہندا بندہ مومن جدو سورج ڈھل جاوے نماز پڑھو. دوستان گرامی قدر اج اسی کس قدر نماز تو غافل ہاں، اج کس قدر نماز تو دور ہاں. چنگا بھلا سمجھدار آدمی، بڑے بڑے نیک اچھے آدمی انج ہوندے نے، عادات بہت اعلیٰ، لیکن نماز دی اہمیت نہیں پتا. اللہ دی قسم چل میرے نال کربلا دے اندر حسین کریم دے کردار کولو نماز دی اہمیت پوچھئے کہ بندہ مومن نو کس قدر نماز دا خیال رکھنا چاہیے. میں کہنا میرے دوستو فجر تو جنگ جاری ہے، آپ دے پیارے شہید ہو رہے نے، لیکن جدو سورج ڈھلے آئے معتبر روایات نے، شیعہ ہون سنی ہون وہابی سب لکھ دین میرے امام نے نماز ظہر پڑھی ہے. بولو نماز ظہر. آج اسی جتنے مجمع چ موجود ہیں اپنے گھرے باں وچ جھانکی اسی نماز پڑھ دیں یا صرف نام دے امام حسین دے عاشق ہاں؟ میرے بھائی یہ بہت بڑی اصلاح دی ضرورت ہے. میں بھی چاہتا نا تے تو شہادت دے رنگین واقعات ان سناندا میرا بھی گلا. میں نے ایک بندہ کہن لگا تو جس دلچسپی نہ تقریر کردہ کدی تو کربلا دا واقعہ پڑھے نا تے دنیا تیرے تے پیسے لٹاوے، پر میں کہا میں پڑھنا او ہے نا جڑا ٹھیک ہوئے. کیا خیال ہے؟ کسے بندے دے بارے حضرت مختار صاحب دے بارے میں کوئی غلط گال کرائیں انہاں پتہ لگے میرے تے رنج ہوسن راضی ہوسن. انہاں دے بارے ایک گال کوڑو بنا کے میں کراں تے انہاں میرے تے راضی نہیں ہونا تے میں کوڑو گال بنا کے امام حسین دے بارے کراں گا. کل امام حسین نو میں کیڑا منہ وکھاواں؟ اے گل صحیح ہے جڑی میں کرن لگا. میدان کرب و بلا دے اندر امام علی مقام تے ظہر دا وقت آیا، فجر تو جنگ جاری ہے. اللہ دی قسم کیڑا عذر ہے جیڑا اج تو تے میں بنا کے نماز تو نسدیاں تے حسین پاک کولو عذر نہیں. ساڈے کئی بندے نماز نہیں پڑھ دے. مولوی جی کی کن پڑھا میں تے پردیس وچ آس، نہ من سمت قبلہ پتا نہ گھر بار پتا، میں تے پردیسی آس. میں آکھیا مولیا تو پردیسی ہے پر اس پردیسی دے بارے دس جیڑا مدینے جو چلیا تے مکے آیا، مکے تو چلیا کربلا گیا ہے. حسین کریم پردیسی ہیں کہ کوئی نہیں؟ یہ سمجھ آ رہی ہے تے بولو، نہیں سمجھ آ رہی تے ویسے گھنٹہ پورا ہونے والا میں بھی گھڑی دیکھ رہا. امام حسین پردیسی ہیں کہ نہیں؟ اونچے بولو. برادران گرامی قدر آج اسی عذر بنانے ہیں جی مولوی جی کے کریے ساڈے کپڑے پلیت نو پاک ہوئے کدی نہیں. ہاں جی کپڑے میں پوچھدا کپڑے تے خون لگ جاوے میرے بھائی کپڑا ناپاک ہو جاندا ہے، لیکن جیڑا امام ہمام جڑی ذات گرامی صبح تو اپنے عزیزاں دے لاشیں اٹھا رہے نے اور اگر باز خون آپ دی گود مبارک اندر گرے نے، حضرت امام ہمام دا بدن بھی خونی ہے کپڑے بھی خونی نے. اگر بہانہ بنانا ہوندا تے کہندے مولا خون تو حرام کیتا ہے، لیکن نہیں میرے بھائی میدان جنگ دے آکام الگ نے. امام علی مقام نے یہ بھی بہانہ نہیں بنایا، پردیسی دا بہانہ بھی نہیں بنایا، مجبوری مقہوری اور مظلومیت دا بھی بہانہ نہیں بنایا، کوئی بہانہ بھی تے میرے امام نے نہیں بنایا. اج اسی آدھے مولوی جی نماز کی کن پڑھیے عورتاں نال آئیاں جے نماز پڑھن ونجا عورتاں کول کون بویا. میں آکھیا ایمان لا دس یزیدیاں جیسے بدتینت لوگ موجود ہون اہل بیت دیاں عورتاں دے پردے دا خیال ہوئے یہ ساریاں گلاں موجود نے، پر میرے امام نے کوئی بہانہ نہیں بنایا. ارے اے بھی تے بہانہ نہیں بنایا کہ مالک 3 دن تو انہاں ظالماں نے پانی تے پہرے لگائے ہوئے نے، ایک بون ساڈے ول نہیں آن دیندے. مالک تیریاں نمازاں پڑھنا تے دور سن تے پین تک بھی کوئی نہیں دیندا، پر میرے امام نے سارے بہانے توڑ کے تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ آنسوں کی عبادت ہو تو ایسی ہو. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت۔ برادران گرامی قدر، میرے امام نے کوئی اللہ دی قسم عذر نہیں رہن دیتا، بلکہ الحمدللہ میں سارے مسلکاں دی کتاباں پڑھیاں، وہابیاں دیاں، یزید دے حمایتیاں دیاں، شیعہ سنی سب متفق نے میرے امام نے 10 محرم الحرام نو ظہر دی نماز پڑھیے اور پڑھ کے دسیا کل میرے نا تے کوئی نمازاں ضائع نہ کرے، میں تے اس حال وچ نمازاں پڑھ کے دنیا نو نانا جان دے سجدے دیاں عظمتاں دس رہا ہوں۔ تائیں میں کہنا زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دوستو این قرآن تے جدو سورہ ڈھلیا امام علی مقام سمجھ گئے نے سایہ ڈھل گیا، نماز دا ٹائم آیا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز ادا کیتی ہے۔ ہن میرے بھائی تین تے میں نے دیکھنا پڑے گا، اساں تے ہزار بہانے بنانے رادیاں وڈے مومنا، پر اللہ دی قسم حسین پاک دا کردار دسدا ہے، اگر اللہ دا عاشق ہویا، اگر اللہ دا سچا بندہ ہویا، کدی خدا دے سجدے تو غافل نہ ہویا، کیونکہ جدو عشق دل وچ سماوے تے پھر مومن رب دی یاد تو غافل رہ سکدا۔ اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا، نہ اے راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاندا جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ یزید دے بارے سن چکے ہو، یزید نمازاں ضائع کردا، جیڑے میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ دے، سوچو اسی یزیدی عمل کر رہے ہیں کہ حسینی عمل کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہنا کیونکہ میں تہاڈا مہمان ہوں، لیکن میری ذمہ داری یہ تساں میں نے ممبر تے بٹھایا، عزتاں نال بٹھایا، سچی گل دسنا تو ضروری ہے کہ نہیں؟ خدا دی قسم اج حسینی بن، اج نمازی بن، نہیں تے کل مرن ویلے پچھتائیں گا۔ بے نماز دی موت بہت بری آئے گی۔ میں کولو نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہندا ہے جنتی جنت جا رہے ہون گے، جہنمی کولو گزرن گے تے جہنمی وچو چیخ کے بولن گے نا، یہ پہچان لین گے ساڈے محلے دے بندے نے، ساڈے تعارف والے نے، تے کہن گے ما سلککم فی سقر۔ پوچھو قاری صاحب کولو ہے 29 سپارہ کہ نہیں؟ جنتی جہنمی کو پوچھن گے ما سلککم فی سقر، کس شے نے تانوں جہنم وچ پہنچا دیتا؟ او تلو کے جواب دیں گے، او کہیں گے پہلا جواب لم نکو من المصلین، وجہ اے کہ اسی نمازیاں چوں ناساں۔ یہ اللہ دا قرآن میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دوڑا، کوئی شیر، کوئی مرثیہ نہیں۔ لم نکو من المصلین، پہلا جواب دیں گے اسی کے ناساں۔ نمازی نمازی کون ہوندا جڑا سال تو بعد عید پڑھ لے وے، روزے چاہ کے جمعہ قضا عمری تے مسیتی دا منہ ویکھے، او نمازی ہے؟ نہیں۔ میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا لوگو جدو عصر دی نماز ہوندی ہے نا، پچھلے فرشتے الوداع ہو جاندے تے نویں فرشتے آ جاندے نے جیڑی تہاڈی نمازاں دیاں حاضریاں لگاندے نے۔ فجر آندی ہے وہ پہلے چلے جاندے، نویں آ جاندے، حاضریاں لگدی ہیں باقاعدہ، ہر نماز تے رجسٹر کر کھول کے سامنے رکھ دیتے جان گے۔ اج جس لڑکے دیاں حاضریاں پوریاں نہ ہون سائیں امتحان وچ نہیں بان دیندے، کل تین جواب دینا پوے گا۔ مردیں عورتیں بالغ ہون تو بعد کتنے سال زندہ رہے ہیں اور 5 نمازاں تیرے تے یومیہ فرض آئیاں، نیو پڑھیاں، حکم ہوئے گا 10 کیوں نہیں پڑھی؟ علماء کو لو پوچھو، حدیث پاک اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عبادات دا جدو اللہ سوال کرے گا سب نالو پہلا سوال اللہ نماز دا۔ کس دا؟ پہلا سوال نماز دا ہوگا۔ 10 اتنے سال بالغ بن کے زندہ رہے ہیں، پڑھیاں نہیں کہ نہیں پڑھیاں؟ پڑھیاں تے الحمدللہ، شکر کرو اگر پڑھ دے ہو تو، نیو پڑھ دے تے فکر کرو
ورنہ پھر اتنے بھی اج اسی یزیدیوں تو متنفر ہاں کہ نہیں؟ پتہ نہیں تواڈے دا تے نعرہ لیندن کہ نہیں؟ ساڈے تے لیندن حسینیت زندہ باد، لیندے ہو نعرہ حسینیت تے یزیدیت، یہ نعرہ لیندے ہو نا؟ تے حسینیت تے یزیدیت تے تھوڑی جی سامنے آ گئی۔ ایک جگہ تے میں تقریر کرن گیا، انہاں میں دسیا اے نال سنٹر یزیدیاں دا، تے وہ یزید دی بڑی تعریف کر دین، تو تقریر اس موضوع تے کرنی کہ حسین تے یزید وچ فرق کی ہے۔ شہر سی، علمی ماحول سی، میں تقریر کر دیا ایک تے وہی گل کیتی جڑی پہلے میں گل کر گیا، دوجی میں گل اے کیتی او یزید دے پروانے او تہاڈا او امام ہے جیڑا تخت تے بیٹھ کے رب نو بھول گیا ہے، میرا امام او ہے جیڑا بچیاں دے لاشیاں تے بھی رب نو نہیں بھولیا۔ فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ ہوئی بولو، کیونکہ ان گل اپنے متعلق آ گئی نا، بول دے تسی کوئی نہ، گھنٹہ ہو گیا بس کریے تقریر۔ میں کہا تیرا امام تخت تے بیٹھ کے نماز بھولی بیٹھا ہے، میرا امام بیٹیاں دے لاشیں دیکھ کے بھی نماز نہیں بھولے، یہ فرق ہے، بولو اے۔ اور دوجی گل ہے میں کیا تو انشاءاللہ یزید نال اٹھیں گا، سنی حسین نال اٹھن گے، اور ساڈا تے ایمان ہے اگے اگے امام الانبیاء سید الانبیاء ہون گے، مگر حسنین کریمین ہون گے، مگر سنی ہون گے۔ حسنین جنتی جوانہ دے سردار نے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ لیکن تاں حسینی لشکر چ شامل ہوواں گے نا جدو عمل بھی حسینی ہوئے، اللہ سن حسینی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، امام علی مقام نے قرآن نال کتنا پیار کیتا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگو جڑے اللہ دے راہ تے مر جان انہاں مردہ، اچھے بولو مردہ۔ دوجے مقام تے قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، شہیداں نو مردہ خیال بھی نہ کریا ہے، او تے رب دی بارگاہ چ رزق بھی لے رہے نے۔ بولو کی لے رہے نے؟ تے شہید کی نے؟ بولو اچھے بولو، ڈردے شردے پے ہوئے، قرآن ہے کوئی میری گل تے ہے نہیں، بولو شہید، مل کے بولو شہید۔ قرآن نے شہداء دی شہادت دا اعلان کیتا، میرے امام عالی مقام نے پریکٹیکلی دی عملی تائید کیتی ہے۔ دوستان گرامی قدر ابن عساکر نے نقل کیتا، حضرت امام عالی مقام تے آپ دے رفقا سنگیاں دے سر جدوں نہ ظالماں نے نیزیاں دی نوک تے چاڑ کے شام دے بازاراں چوں گزارے نے، ایک مقام کو جدوں گزرے نے اوتھے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا، قرآن کی پڑھ رہا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوان آئے جنہاں نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا کافراں دے سامنے، بادشاہ کافر ہے، او انہاں نوں قتل کرنا چاہندا، او مسلمان جوان اتھوں نکل آئے، رب نے غار وچ سما دتے، 309 سال ستے رہے، 309 سال بعد رب نے انہاں نوں جگایا۔ میرے دوستو او قرآن پڑھن والا ایک قرآن دی آیت پڑھ رہا ہے تے کرامت دے طور تے امام علی مقام دا سر نیزے تو بولیا اور فرمایا ان قتلی و حملی عجب منہ، او لوگوں اصحاب کہف 309 سال بعد بولے نے پر انہاں دے دھڑ تے سر نال آئے، ذرا نظر کر دھڑ کر بلا وچ سر نیزے دی انی تے تاں بھی قرآن دی تفسیر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، ایسا کیوں ہویا میرے بھائی؟ ایک کرامتن ہویا، بولو کس طرح؟ بولو کرامتن کس طرح؟
کرامت اندر ظاہری اسباب نہیں ہوندے، کرامت دے اندر ظہور اللہ دے بندے کول ہوندا، طاقت رب دی ہوندی تے رب چاہے تے نیزے تے بلوا سکدا کہ نہیں بلوا سکدا۔ تے میرے امام کیوں بولے نے، کوئی یہ نہ سمجھے حسین تے شہید مر کے ختم ہو گئے نے، بلکہ پتہ چلے او زندہ نے جڑے نیزے دی نوک تے بھی قرآن دی عملی تفسیر بیان کر رہے نے۔ میرے امام دا قرآن نال کتنا پیار ہے۔ سائم چشتی نے بڑی پیاری گل کیتی، کہندے نے شبیر دی رگ رگ وچ سائم قرآن رچیا ہویا سی، شبیر دی رگ رگ وچ سائم قرآن رچیا ہویا سی، سر نیزے چڑھیا ہویا وی قرآن دی کر تفسیر گیا۔ جس امام علی مقام دا قرآن نال اتنا پیار ہے کہ میرے بھائی شہید ہو کے بھی قرآن نہیں چھوڑیا، اس امام علی مقام دا تینوں تے مینوں بھی پیغام ہے، قرآن نال پیار کر مسلمان، قرآن نو سمجھ، قرآن پڑھیا کرو، پڑھایا کرو۔ ماشاءاللہ دستے پے نے ساڈے علاقے اندر ایک بچیاں دا ادارہ قائم کیتا گیا ہے، جگہ خرید لئی گئی ہے، تواڈے کولوں پیسے نہیں منگنا چاہندے، اتنا ضرور عرض کرنا چاہندے ہاں، آؤ اللہ دے قرآن نو سینے نال لاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاداں نو بھی قرآن پڑھاؤ۔ اللہ دی قسم مرن تو بعد تسی اسی قبر چو ہوواں گے اگر اولاداں قرآن پڑھن گیاں، قرآن دی برکت دے نال رب قبراں بھی منور کر دے گا۔ بولو رب قبراں بھی، جیڑا چاہندا ہے نا میرے مرن تو بعد میری اولاد کو لو من خیر پہنچے، اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا کرو۔ جیڑ سنگی گئے نو تے ویکھا ہے تو آن نہیں پتا، اتھے پندادن خان الحمدللہ میں تین ادارے میری سرپرستی چل رہے ہیں، 450 بچہ بچی پڑھ رہے ہیں۔ ایک سنگیت ایک ادارے چ میرے خیال گئے 3 ساڑھے ادارے، بچیاں 150 دے قریب پڑھ رہی ہیں، 130 دے قریب تقریباً بچے حفظ اندر پڑھ رہے ہیں، اور کتابی شعبہ دے اندر تقریباً 250 دے قریب بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہے ہیں میرے دوستو، اگر چاہنا تیرے مرن تو بعد تین فیضان ملے، اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم وال لگا جا۔ اسی بچیاں بھیج دیاں مسجداں چ امام خطیب مدرس بنا کے، آخدن جی استاد جی لوگ بچیاں نہیں بھیج دے، صبح جی بچیاں سکول جانا ہوندا، شامی بچیاں ٹیوشن جانا ہوندا۔ میں عموماً تقریر وچ کہنا بچیاں ٹیوشن بھی پڑھاؤ، سائنس اکیڈمی بھی پڑھاؤ، کمپیوٹر بھی پڑھاؤ، پر خدا را قرآن پڑھاؤ۔ انج نہ ہوئے مر جاویں تے کل تیرا بچہ تین کوئی شے پڑھ کے بخش نہ سکے۔ باپ مر جاوے، بیٹن جنازے دی دعا نہ ہوندی ہوئے، اس کے مگرو بخشنا، کوئی شے بخشے گا؟ اساڈے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر محمد امین نسناش شاہ صاحب دسن لگے، ایک بڑا آدمی فوت ہو گیا، وہ دے کل دی محفل سی، آپ بھی تشریف لے گئے، فرماندے نو دے دوجے لوگ قرآن دے سپارے لے کے پڑھ رہے، نو دے اپنے پتر انگریزی دی کتاب نب کا پڑھن لگ، ان آکھیا نا اے لوئے کے پہ کر دے ہو؟ وہ آکھن لگے سن پیو جو زندگی پڑھا گیا اسی مگر وہ ہی پڑھاواں کے، اس سن ساری زندگی انگریزی پڑھیندا رہیا سی، ان انگریزی انہوں پہنچاونی ہے نا، قرآن تسن نہیں آندا۔ انج نہ ہوئے تو دنیا تو جاویں، نہ تیری بچی قرآن پڑھی ہوئے، نہ بچہ قرآن پڑھے ہوئے، کوئی تین قرآن پہنچاؤن والا نہ ہوئے۔ وہ خوشبخت اولاد ہوندی ہے جیڑے ماں باپ نو یاد رکھنے۔ اس لحاظ نال ساڈے میزبان جناب ممتاز صاحب بھی خوشبخت نے کہ اپنے والد نو یاد کر دیں۔ پیسہ کس نو نہیں پیارا، آج کون اتنا پیسہ لا کے اتنا انتظام کردہ، لیکن انشاءاللہ انہاں دی اے والدین واسطے کوشش انہاں دی اپنی بخشش دا بھی ذریعہ بنے۔ لیکن میرے دوستو، امام حسین کریم دی زندگی یہ ہے کہ قرآن نال پیار کرو، قرآن تے عمل کرو۔ انہاں چیزاں تے اگر عمل کریں گے اسی کامیاب ہوواں گے۔ علماء دے خطابات ضرور سنو، جلسے ضرور سنو، لیکن عمل وال توجہ دیو۔ کیا میں امید کرنا میں ہاتھ شاتھ نہیں کھڑے کرانے، ویسے
کیا میں امید کردہ ہوں کہ میرا کوئی مسلمان بھائی اپنے دل وچ عہد کرے گا کہ اگر میں اگے 5 نہ پڑھدا تے ہن انشاءاللہ 5 پڑھاں، اگر کوئی رہ گئی تے میں قضا کر لواں گا۔ رہ بھی جاندی ہے، بندے نیند جاگ نہیں آندی، مجبوریاں ہونی ہیں، خدا را سنبھلو ورنہ کل قیامت والے دن سن پوچھا جائے گا۔ اتنی ٹھنڈ دے اندر اتنے بندے تین سننا تو انہاں کوئی کام دی گل بھی دسی کہ صرف شعر ہی سنیندا رہے۔ اسی اج عموماً راگ سنیندے رہندے ہاں، عمل دی کوئی گل نہ دس دے۔ یہ ضروری ہے، ساری ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ سن قرآن پاک تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جیڑا قرآن تے عمل کرے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ میرا رب نو 2 جہان چ عزت عطا فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اج سن قرآن نہیں آندا، آزان پڑھن لگے اسی پورے جملے بھی منہ چنا کر سکتے۔ باپ مر جاوے پتر دعا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، ظلم دی انتہا نہیں۔ یہ ساڈی دین تو دوری میرے دوستو قابل غور ہے۔ جتھے دنیا واسطے اتنا ٹائم کٹ دیو اتھے اے بھی کڈو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ اس ٹھنڈک اندر اتنا تہاڈا تشریف لے آنا یقیناً قابل داد ہے۔ میں گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کیتی بیٹھا، کل پھر 2 تقریراں کرنی ہیں۔ میری صحت بھی تواڈے سامنے، تواڈی میری حاضری اللہ قبول